یہ پی ٹی آئی والے پارٹیاں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ یہ پنچھی جن کو آپ نے نام دیا، یہ پنچھی کیوں اڑ رہے ہیں؟ ان پہ نواز شریف دباؤ ڈال رہے ہیں اس لیے پارٹی چھوڑ رہے ہیں پنچھی؟ یہ پنچھی جو تھے یہ ہماری غلطی تھی کہ ہم نے ان کو پارٹی میں لیا تھا، کیونکہ یہ پنچھی ہیں، یہ صرف اس گھونسلے کی طرف جاتے ہیں جس کو طاقت، جو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو طاقت مل رہی ہے۔ کسی بھی ان میں سے اٹھا کے بندے کا دیکھ لیجئے آپ، جو لوگ بھی گئے ہیں وہ پارٹیز چینج کر کے آئے ہوئے تھے۔ سو وہ جو ماحول تھا پارٹی کے اندر ایک اور ڈسکشن ہوتی رہی ہے، جو آئیڈیولوجیکل لوگ تھے، جو پارٹی کے فاؤنڈنگ ممبرز تھے یا پارٹی کے جو ان کا مینیفیسٹو تھا اس کے ساتھ کمٹمنٹ تھی ان کی، اور وہ لوگ جو کہ یہ پنچھی ٹائپ جو تھے، یہ جو پارٹی میں بعد میں 2011 کے بعد شامل ہوئے ہیں، اس وقت یہ بحث ہوئی تھی پارٹی کے اندر کہ ان لوگوں کو لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے۔ ایک ڈومیننٹ تھاٹ جو تھا وہ پارٹی کے اندر یہ تھا کہ ان لوگوں کو ہمیں نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ہمارا اپنا سپورٹ بیس جو تھا وہ اس وقت بڑھ رہا تھا، لیکن چند مصلحتوں کے تحت انہوں ان لوگوں کو پارٹی میں لایا گیا، پنچھیوں نے خان صاحب کو فوج سے لڑوایا، ان لوگوں نے پارٹی کو ڈومینیٹ کرنا شروع کر دی۔ ان پنچھیوں نے خان صاحب کو آج بھی وہی بحث ہے۔ میرا خیال ہے کہ پارٹی جو ہے اس وقت ان لوگوں کے چلے جانے سے اپنی آئیڈیولوجیکل روٹس کی طرف واپس جا رہی ہے، اور یہ جو پارٹی ہوگی یہ پہلے سے بہت زیادہ مضبوط، بہت زیادہ طاقتور ہوگی۔ اسٹیبلشمنٹ کا آپ نے کہا اس سارے معاملے میں کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، ہم تو سیاستدان اور ہمارے سیاسی حریف، تو آپ کے جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے پارٹی، یہ اس کا مطلب ان پہ اسٹیبلشمنٹ یا کسی کا دباؤ نہیں ہے؟ یہ ان سے پوچھیں، یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کا تجزیہ، آپ کی رائے یہ ان سے پتہ کیجئے، یہ وہ اس کا بہتر جواب دے سکیں گے۔ میرا جو جواب ہوگا بادامی صاحب وہ اسپیکولیٹو ہوگا، میں اسپیکولیٹ نہیں کرتا۔ جب عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے پارٹی چھڑوانے کے لیے، دینے کی کوشش کرتا ہوں، جب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، آپ پھر کیجئے گا۔ میں سر کہہ رہا ہوں کہ جب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے پارٹی چھوڑنے کے لیے، تو وہ اسپیکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی دو قسم کے لوگ گئے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو کہ پریشر کے اندر گئے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ ان لوگوں کی ہے جو کہ پنچھی ہیں، جو کہ پارٹیاں بدلتے رہے ہیں، پاسٹ میں بھی بدلی ہے انہوں نے ایک دفعہ پھر اپنا دیکھا ہے کہ اب یہ پارٹی جو ہے عطاب کے زیر عطاب ہے، تو اس لیے انہوں نے اپنا ٹھکانہ بدلا ہے، اپنا گھونسلہ بدلا ہے۔ وہ ان گھونسلوں میں چلے گئے جہاں انہوں نے امید لگائی ہے کہ اب یہ گھونسلے جو ہیں یہ آباد ہوں گے، تو اس لیے یہ انہوں نے کہا تھا۔ جی ٹھیک ہے، تو اب ویسے آن اے ڈفرنٹ نوٹ، آپ کو ویسے یقین ہے کہ پارٹی دوبارہ یہ غلطی نہیں کرے گی پھر ان دا ٹائمز ٹو کم؟ جی ہم کوشش کر سکتے ہیں نا، پارٹی کے اندر جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں اس کی بیسس کے اوپر ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ آئندہ یہ غلطیاں نہ ہوں۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا بادامی صاحب کہ میں فیل کرتا ہوں کہ یہ ایک ٹرانزٹری مومنٹ ہے، میں اس کو کہتا ہوں کلینسنگ پیریڈ۔ یہ پارٹی کلینس ہوئی ہے اور ہو رہی ہے۔ اب یہ اور بھی جو لوگ ہیں، آج بھی خان صاحب نے کہا ہے کہ جو لوگ جاتے ہیں چلے جائیں، ہم نہیں ان کو روکیں گے۔ سو میں فیل کرتا ہوں کہ ہاں اس وقت جو پارٹی کے اندر جو تھنکنگ ہے اور جو پارٹی کے اندر ڈسکشن ہوئی ہے اس میں خاصا کنسیڈریبل جو ایلیمنٹ ہے وہ انٹراسپیکشن کا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم سے کیا غلطیاں ہوئی جس کی وجہ سے ہمیں یہ وقت دیکھنا پڑ رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہم کریکٹیو میجرز لائیں گے، اور جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے کہا ہے کہ یہ پارٹی جب اس پروسیس میں سے گزرے گی تو یہ پارٹی جو ہے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کے نکلے گی۔ صحیح ہے۔ سر میں ایک بات کہتا ہوں، آپ بتائیے کہ میں کیا صحیح انٹرپریٹ کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، آپ بتائیے گا کہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ری تھنک کیا ہے، دیکھا ہے غلطیاں کیا ہوئی ہیں، کیا کچھ ہیں، اور اب ہم جو اپنی اپروچ کو ذرا چینج کریں گے اور اسٹیبلشمنٹ کو اس انداز سے ٹارگٹ نہیں کریں گے، اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف کو اب ہم نہیں کریں گے۔ یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ میں اس کا جواب نہیں دوں گا، یہ آپ کا اپنا انالیسس ہے، یہ آپ جب خود اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ ٹارگٹ کریں گے یا نہیں کریں گے تو آپ بتا سکتے ہیں، میں کیسے بتاتا ہوں کہ آپ ٹارگٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو میری بات سن لیجئے کہ خان صاحب کی جو سپورٹ بیس ہے وہ پچھلے 30 سے 60 دنوں میں بڑی ہے، کم نہیں ہوئی۔ ہمارا جو بیس ہے وہ ہے، وہ پبلک سپورٹ ہے، عوام کی سپورٹ کی بیسس کے اوپر ہم نے اپنی سیاست کرنی ہے۔ ہم نے کسی اور کی سپورٹ کے اوپر اپنی سیاست نہیں کرنی ہے، نہ ہم کسی کو مورد الزام ٹھہرائیں گے اپنے پرابلمز کا۔ ہم نے خود دیکھنا ہے، اپنے اندر دیکھنا ہے، اپنے تئیں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنی پالیٹکس کو کس طریقے سے اور امپروو کر سکتے ہیں، تاکہ ہم جو بیسک پرپز ہے، بیسک کمٹمنٹ ہماری ہے، ملک کی بہتری، ملک کی بھلائی جو ہے، اس کے لیے ہم کیسے بہتر سے بہتر کام کر سکتے ہیں، یہ ہماری سوچ ہے۔ یہ جو ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے عمران خان صاحب نے، یہ کس سے، یہ گورنمنٹ سے، اپنے سیاسی حریفوں سے مذاکرات کے لیے بنائی ہے یا اسٹیبلشمنٹ سے؟
یہ جو مذاکرات کا پروسیس ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر ہوا تھا. اس میں 3 راؤنڈز ہوئے تھے جس میں کہ ہم نے خاصی لچک دکھائی تھی. ہم نے حکومت کا جو ڈیمانڈ تھا کہ وہ تمام ملک میں ایک ہی دن میں الیکشن کروانا چاہتے ہیں وہ کنسیڈ کر دیا تھا, لیکن انہوں نے ہماری ڈیمانڈ کے اوپر بالکل فلیکسیبلٹی نہیں دکھائی تھی. اس لیے اس وقت وہ مذاکرات جو تھے 3 اتوار کے بعد ناکام ہو گئے تھے اور ہم نے اس کی رپورٹ اپنے تئیں سپریم کورٹ میں جمع کرا دی تھی. مذاکرات کا آپشن پولیٹیکل پروسیس کے لیے اور پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے, کیونکہ الٹیمیٹلی ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر ہی اپنے جو ڈفرینسز ہیں, اپنے اختلافات جو ہیں, ان کا کوئی حل نکالا جا سکتا ہے. یہی پولیٹیشین کی جو لڑائی ہے وہ مذاکرات ہوتے ہیں, ان کے تھرو ہوتی ہے, اور کوئی ہمارے پاس یہ مذاکرات کی کمیٹی حکومت سے مذاکرات کے لیے بنی ہے. وہ کمیٹی بنا دی ہے کہ اگر انٹرسٹڈ ہیں, اگر مذاکرات شروع کرنے میں لوگ انٹرسٹڈ ہیں, کیونکہ کافی آوازیں حکمران طبقے سے بھی آتی ہیں کہ جی مذاکرات کرنی چاہیے. اپوزیشن بھی ہے ان کے اندر سے, پچھلے 2 دنوں میں بہت سی اپوزیشن آئی ہے, لیکن آئی فیل کہ وہاں بھی سینئر ایلیمنٹس بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ چاہیں گے کہ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے بات چیت کر کے معاملات کو آگے بڑھایا جائے. اس لیے انہوں نے کمیٹی بنا دی. انہوں نے کہا جی کہ ہم تیار ہیں, اگر بات کرنی ہے تو کر لیجئے, نہیں تو ہم مجبور نہیں کر سکتے کسی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم خان صاحب کی کچھ اسٹیٹمنٹس یہ بھی ہے کہ میں ان سے کیا بات کروں, ان کے ہاتھ میں ہی کچھ نہیں ہے, اور جن سے بات کر رہی ہیں ان کو میں پیغامات بھجوا چکا ہوں, وہ جواب نہیں دے رہے. I will limit myself to saying کہ جی ہم نے کمیٹی بنا دی ہے, جس نے بھی بات کرنی ہے کر لے, جس نے بھی کرنی ہے کر لے. اور یہ بتا دیجیے سر کہ ایک سینیریو کہ اگر گورنمنٹ اب یہ کہتی ہے, جو کہ وہ کہہ رہی ہے کبھی کھلے الفاظ میں کبھی نہیں, کہ بھائی الیکشن ٹائم پہ ہوں گے, میننگ کہ اگست کے آس پاس جب نیشنل اسمبلی کا ٹینیور ایکسپائر ہوگا, مڈ اگست میں اسمبلی ایکسپائر, مڈ اکتوبر میں سم ویئر اراؤنڈ مڈ اکتوبر میں الیکشنز پورے پاکستان کے ایک ساتھ. سر یہ اسپیسیفک بات پاکستان تحریک انصاف کو قابل قبول ہے, یا آپ کا کہنا ہے کہ یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے, ہمیں پنجاب کا الیکشن اکتوبر سے پہلے چاہیے؟ کیا کیا پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے ہماری؟ جو پوزیشن ہے اب ہم نے کہا ہے کہ جب مرضی الیکشن کرائیں, جتنے مرضی بندے ہمارے توڑنے ہیں توڑ لیں, اور الیکشن کروائیے. الیکشن جب بھی کروائیں گے, جیسے بھی کروائیں گے, پی ٹی آئی اس الیکشن کو جیتے گی. پی ٹی آئی کی سپورٹ بیس بالکل ٹیمپر نہیں ہوئی ہے, بڑی ہے. ایز آئی سیڈ, اکتوبر میں کرائیں, سپٹمبر میں کرائیں, نومبر میں کرائیں, جب مرضی کرا لیں. آپ نے کہا اگین جتنے مرضی چاہے بندے توڑ لیں. بندے کون توڑ رہا ہے آپ کے؟ بندے توڑ رہے ہیں جی جو بیٹھے ہوئے حکومت میں. پہلے میں نے جواب دیا, آپ اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں. گورنمنٹ توڑ رہی ہے, پی ڈی ایم آپ کے بندے توڑ رہی ہے. جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں جی, اور کس کو ہم مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ اور کس کو ٹھہرائیں گے؟ ٹھیک, پی ڈی ایم بندے توڑ. ٹھیک ہو گیا سر.